گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم سیکھتے ہیں، مختلف موضوعات سے متعلق معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت شامل سلسلہ ہیں، میں عرض کروں گا کہ از ابتدا تا انتہا اس کو دیکھیں، توجہ سے سنیں، اگر ممکن ہو تو اہم مدنی پھول تحریر کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت اچھی معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام بلال سارے منڈی ہاؤسنگ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر ایک ماں چھوٹے بچے کو پالتی ہے لیکن وہ حقیقی اس کا بیٹا نہیں، وہ بچپن سے اس کو پال رہی ہے، دودھ بھی نہیں پلایا اس کو، کیا وہ بڑا ہو کے اس کے لیے محرم ہے یا وہ نامحرم ہی رہے گا؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگر کسی غیر محرم بچے کو عورت پالتی ہے اور اس کو اپنا 2.5 سال سے پہلے دودھ نہیں پلاتی، تو اس صورت میں وہ اس کے ساتھ محرم والا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ جب وہ قریب البلوغ ہوگا تو اس کو اس عورت سے جدا رہنا اور الگ ہونا لازم ہوگا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ آنا اور جو محرم والے معاملات ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ ان کے لیے لازم ہے کہ جو ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے لیے جو شرعی احکام ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر کہیں بے پردہ وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے یا تنہائی میں کہیں جمع ہوتے ہیں تو وہ شرعاً ان کے لیے ناجائز ہوگا۔ اگرچہ اس عورت نے اس کو پالا ہے لیکن ان کے درمیان محرم والا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ قریب البلوغ ہونے کے بعد اب اس عورت کے قریب نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ بے تکلفی سے پیش نہیں آ سکتا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو امام ہوتا ہے اس کی نمازوں کی نیت کیسی ہوتی ہے؟ امام جب امام بنتے ہیں تو مقتدیوں کے حوالے سے وہ کیا نیت کرتے ہیں؟ جس طریقے سے مقتدی یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے امام بھی نیت کرے گا کہ میں مقتدیوں کا امام ہوں، مقتدیوں کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ تو اگر یہ دل کے اندر نیت اس کی ہوگی تو یہ بھی کافی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب اگر اس نے دل میں نیت کر لی تو اب بھی اس کی نیت ہو گئی اور اس کو امامت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور زبان سے نیت کر لینا افضل ہے کہ وہ اگر زبان سے نیت کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی بہت اچھا ہے، افضل پر عمل بھی ہو جائے گا اور اس کو امامت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص امامت کی نیت کرتا ہی نہیں ہے تو تب بھی اس کے پیچھے مرد جو ہیں ان کی نماز ہو جائے گی اور وہ لیکن اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر عورتوں کا ہے کہ گھر کے اندر مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، محرم عورتوں نے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو ان کی نیت بھی کر لی جائے تاکہ ان کی نماز ہو جائے، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اس حوالے سے بھی سنا۔ اگلی کال لیں گے ہم۔
ایک سوال ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد صفا مرے کے بعد جو سر کے بال پہلے میں نے کٹوائے تھے، اگر دوسری بار تب جو عمرے کے لیے آئے مدینہ پاک سے واپسی میں تو اس میں سر کے بال نہیں کٹوائے تھے، ایسے ہی چلے آئے تھے، تو اس کے لیے کیا دم واجب ہوگا؟ جی نوید بھائی، جب پہلی مرتبہ حلق اگر کروایا جائے تو ظاہر ہے بال اتنی اسپیڈ سے تو آتے ہی نہیں ہیں، تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حلق کی حاجت نہیں ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ جتنے بھی عمرے کریں گے ہر عمرے کے بعد سر پر استرا پھروانا یہ لازم ہے، یعنی پہلی دفعہ تو بال کٹوا لیں گے، اگر وہ تقصیر کروانی ہے تو ایک پورے کے برابر چوتھائی سر یا اس سے زیادہ کے بال کٹوا لیے جائیں تو تقصیر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر حلق کروانا ہے تو پہلی دفعہ بال اتر جائیں گے، لیکن اگر دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ عمرہ کرنا ہے تو اب اگر سر پر بال ہیں تو اسی طریقے سے ان کی تقصیر کروا لی جائے، ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی بال یا اس سے زیادہ بال کٹوا لیے جائیں تو درست ہے۔ لیکن اگر سر پر بال نہیں رہے یا ایک پورے سے کم رہ گئے ہیں تو اب اس صورت میں چوتھائی سر کا کم از کم یا اس سے زیادہ کا حلق کروانا اس کے لیے لازم ہوگا، یعنی کم از کم چوتھائی سر جو ہے اس کا حلق کروانا لازم ہوگا۔ اگر حلق نہیں کروائے گا تو اس صورت میں اس پر دم لازم آئے گا۔ تو جو صورت پوچھی گئی ہے اس صورت کے اندر انہوں نے چونکہ دوسری مرتبہ جو عمرہ کیا اس کے لیے حلق نہیں کروایا، اس کے بغیر آگے اور اس کے بغیر انہوں نے احرام کو کھول دیا، تو اب ان پر دم لازم ہے۔ تو دم کے لیے یہ کریں کہ وہاں حرم کی حدود کے اندر جس طریقے سے ایک قربانی کی جاتی ہے، ایک بکرا یا ایک بکری یا ایک دمبا یا بڑے جانور میں 7واں حصہ قربانی کر دیں تو انشاءاللہ ان کی طرف سے یہ دم ادا ہو جائے گا۔ خود جا سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر خود نہیں جا سکتے تو کوئی بھی حرمین شریفین میں جا رہا ہو تو اس کو اپنی طرف سے رقم دے دیں، وکیل بنا دیں اس کو، وہ ان کی طرف سے وہاں پر حدود حرم کے اندر قربانی کر دے تو تب بھی ان کا دم ادا ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم حرمین طیبین کا سفر اختیار کرتے ہیں تو جیسے حج کے اگر ایام ہم کہیں حج کے حوالے سے تو یقیناً لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر عمرے کی سعادت پائیں تو اس میں بھی ایک اچھی رقم خرچ ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہتمام کی بڑی کمی ہم پاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے احرام باندھ لیا اور خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگا کے اور یوں مطلب ہمارا عمرہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ پورا ایک کام ہے، اس کی شرائط ہیں، واجبات ہیں، اس میں مطلب احکام سیکھنے کے حوالے سے بہت ضروری معاملات ہیں۔ نہ ہونے کی صورت میں جیسے ابھی یہ جو صورت سامنے آئی کہ سر پر بال نہیں تھے اور عمرہ کرنے والے یہ سمجھے کہ ہم نے کل تو بال اتروائے تھے، حلق کروایا تھا، اب آج بال نہیں ہے تو ٹھیک ہے آج بھی ہم عمرہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائیں گے، صحیح کریں گے اور احرام اتار دیں گے حلق کیے بغیر، کیونکہ بال تو ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح دم لازم ہو جاتا ہے، اور صورت بیان کی گئی کہ سر پر اگر بال نہیں ہے تو خالی اس طرح بھی آپ کو پھروانا پڑے گا احرام سے باہر آنے کے لیے۔ تو احکام کا سیکھنا کس قدر ضروری ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو لہذا جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سفر کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد رمضان کے مبارک مہینے میں وہاں پر حاضر ہوتی ہے، تو لہذا کوشش یہ فرمائیں کہ آپ اس کے احکام سیکھیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اس نے ہمیں محروم نہیں کیا، بہت سارے شرعی معاملات اور جو مسلمانوں کے تہوارات ہیں اس حوالے سے کتابیں، اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے الحمدللہ سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہی دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو خاص سلسلے رکھے جاتے ہیں تاکہ سکھایا جائے۔ تو کتابیں موجود ہیں، اسی طرح میموری کارڈ موجود ہیں، اسی طرح CDs موجود ہیں، بہت سارا مواد اس حوالے سے دیا گیا ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی سے رابطے میں آ جائیں، انشاءاللہ عمرے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے ہر چیز پریکٹیکلی آپ کو مل جائے گی، تاکہ آپ جب وہاں پر حاضر ہوں تو کوئی غیر شرعی معاملہ نہ ہو، دم یا اس طرح کی صورت لازم نہ ہو، اور اچھے انداز میں آپ وہ سفر کر کے واپس آئیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یعنی موجود ہے؟ جی یہ حدیث مبارکہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ پہلے بھی 2-3 سلسلوں میں اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ حدیث مبارکہ اس کے بارے میں موجود ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہائے احناف نے فرمایا ہے
کہ سورہ فاتحہ نماز کے لیے واجب ہے. اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اب اس کی نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی واجب کا ترک ہونے کی وجہ سے. اب بات یہ ہے کہ اس کو لوگ منطبق کرتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر، کہ امام کے پیچھے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اب اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے یا نہیں ہے. تو اب وہاں پر لوگ غلطی کھاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. حالانکہ وہاں دو حدیث مبارکہ، ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. قرآن پاک کی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس صورت میں اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو. یعنی دو اس کے تلاوت سننے کے وقت فرائض ہیں، ایک اس کو خاموش رہنا اور دوسرا توجہ کے ساتھ سننا. تو اب امام جب نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا اور کوئی شخص اس کے پیچھے اپنی تلاوت کرنا شروع کر دے گا تو یہ دونوں فرائض اس کے چھوٹ جائیں گے، کہ نہ تو وہ خاموش رہے گا اور نہ ہی وہ توجہ سے امام کی قرات کو سنے گا. تو اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے کہ ایک طرف تو حدیث مبارکہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب قرات کی جا رہی ہو تو اس صورت میں خاموشی سے سننا اور خاموش رہنا اور توجہ کے ساتھ سننا بھی فرض قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہے وہ جب قراءت کرتا ہے تو اس کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. جب امام کی قراءت مقتدی کی قراءت بن گئی تو اب اس صورت میں جو امام قراءت کرے گا وہ مقتدی کی قراءت کرائے گی. تو اب اس حدیث مبارکہ پر بھی عمل ہو گیا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. تو اب یہاں پر امام جو قراءت کر رہا ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے، تو امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی. اب دونوں کی قراءت ہو گئی، دونوں کی سورہ فاتحہ ہو گئی، دونوں کی نماز ہو گئی، اور قرآن پاک کی اس آیات مبارکہ پر بھی عمل ہو گیا. ماشاءاللہ بہت پیارا مفتی صاحب نے ہمیں اس حوالے سے جواب عطا فرمایا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور بالخصوص جن لوگوں کو یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس حدیث میں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا حکم ہے اور یہ فرمایا کہ نماز ہی نہیں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، اس کی شروحات کیا ہیں، اس کو بیان کیا گیا اور امام اور مقتدی کا فرق بھی بیان کر دیا گیا. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی مقیم نے قصر نماز کی نیت باندھ لی یا مسافر نے اقامت کے حوالے سے نیت باندھ لی نماز کی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دوران نماز یاد آ گیا کہ میں تو مسافر ہوں، تو اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر مقیم نے مسافر والی نماز یعنی قصر نماز 2 رکعت کی نیت کر لی ہے تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ 4 پڑھے، 2 نہیں پڑھ سکتا. اگر وہ 2 پڑھے گا تو پھر اس صورت میں اس کی وہ نماز فرض ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر 4 فرض لازم ہیں. اس نے 2 کی نیت کر لی ہے تو اب وہ 2 پڑھ لے گا تو اس صورت میں اس کی نماز فرض ادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو اگر اس نے نماز شروع کر دی اور درمیان میں اس کو یاد آ جاتا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی 4 رکعات پوری کر لے اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اس نے نیت 4 کی کر لی تھی اور درمیانے نماز 2 رکعت پوری ہونے سے پہلے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو 2 رکعت پڑھنی تھی اور نیت 4 کی کر لی ہے، تو اب 2 رکعت کے اوپر وہ سلام پھیر دے، اس کی نماز درست ہو جائے گی. اور اگر وہ 4 ہی پڑھے گا، درمیان میں اس نے قاعدہ بھی کر لیا، یعنی 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا، قاعدہ کرنے کے بعد اس نے پھر کھڑا ہو گیا اور 4 رکعت پوری کر لی، تو اب اس صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر بھول کر ایسا کیا تو سجدہ سہو کر کے نماز کو پورا کر لے گا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز واجب رہ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا. اس کو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا، یعنی اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر اس نے درمیان کا قاعدہ کیا ہی نہیں، یعنی دوسری رکعت پر بیٹھنا تھا وہ بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اپنی نماز اس نے پوری کر لی ہے، تو اب اس کے وہ فرض باطل ہو گئے ہیں، اب اس پر وہ نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہوگا. ٹھیک ہے، مزید کورس لیتے ہیں آپ کی. میرا سوال یہ ہے کہ بچے عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. بڑے کی عمر ہے 15 سال، دوسرے کی 13 سال، بچی کی 11 سال. یہ شرعی محرم بڑا بیٹا اپنی والدہ کا بن سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟
جو بیٹا ان کا 15 سال کا ہے وہ اپنی والدہ کے لیے بھی اور چھوٹی بہن کے لیے بھی محرم بن جائے گا، تو اس کے ساتھ اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ بیٹا ہی ان کا محرم بن جائے گا اور شرعی سفر ان کا درست ہو جائے گا۔ اگر مزید اس کی وجہ ارشاد فرما دیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بن جائے گا؟ 15 سال عمر ضروری ہے، 14 سال ہو یا 13 سال ہو؟ مرد کی بلوغت کی جو عمر ہے وہ 12 سے لے کر 15 اسلامی سالوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر اس دوران بلوغت کی کوئی علامت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو بالغ تصور کیا جائے گا، اور اگر اس دوران کوئی بلوغت کی علامت ظاہر نہیں ہوتی تو جب اسلامی سالوں کے مطابق اس کی 15 سال عمر ہو جاتی ہے تو اس کو بالغ کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہیں۔ اس میں مزید کچھ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹا ان کا نابالغ ہے لیکن قریب البلوغ ہے، یعنی 12 سال کی عمر سے زیادہ کا ہو چکا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو روز کی نمازیں SMS ہمیں موصول ہوا 5 نمازیں، تو کیا ان نمازوں کے فوراً بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نمازوں کے فوراً بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف 3 اوقات ہیں جن کے اندر قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صبح کا وقت، جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک، یعنی تقریباً سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک یہ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے جو دن کو دحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، تقریباً 40-45 منٹ آج کل ہوتا ہے، اس کے اندر قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس وقت کے اندر قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی وقت میں قضا نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ وہم پایا جاتا ہے، یا انہوں نے بعض اوقات سنا ہوا ہوتا ہے، یا لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس وقت کے اندر بھی اگر کوئی شخص قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ایک نہیں، 10 20 30 جتنی نمازیں وہ اس وقت کے اندر پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ نوافل اس وقت کے اندر پڑھنا منع ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک اگر کوئی شخص قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس وقت کے اندر بھی نوافل پڑھنا منع ہے، اس کے اندر قضا نماز کی ممانعت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ان وقتوں کے اندر ٹائم ملتا ہے ان پر یہ وقت بھی ان کے لیے غنیمت ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے قضا نمازیں پڑھیں تاکہ ان کے ذمہ سے جو فرض کی تاخیر کا گناہ ہو رہا ہے اور فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے جو گناہ گار ہوئے ہیں وہ گناہ ان کے ذمہ سے نکل جائے اور ان کو توبہ کی توفیق بھی ملے، اور اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی لذت نصیب فرمائے، آئندہ نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نمازیں چھوڑنے کا جو وبال ہے اس سے بھی بچ جائیں، اور نمازیں چھوڑنے کی جو عادت ہے اس کو بھی ترک کرنے کے اندر مدد مل جائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے جواب تو ارشاد فرما دیا، مزید کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نوافل تو ہوتے نہیں ہیں، تو اگر کوئی شخص مسجد میں ہی شروع کر دے گا فجر کے بعد یا عصر کے بعد، تو اس میں اس کو احتیاط کرنی ہوگی یا مسجد میں شروع ہو جائے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے نمازیں شروع کی ہیں، اس سے پہلے تو یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی گناہ یا کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس کے ذمہ پیچھے 10 20 30 40 سالوں کی نمازیں موجود ہیں اور وہ ان نمازوں کی قضا کر رہا ہے۔ لیکن اگر جو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں کے سامنے مستور الحال ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اب ان لوگوں کے سامنے اگر وہ شخص وہاں پر عصر کے بعد یا فجر کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایک گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے خود اس کو ظاہر کرنے والا بن جائے گا، لہذا اس کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی قضا نماز کے حوالے سے ہمیں ذہن دیا گیا، ہر ایک کوشش کرے جس پر نمازیں باقی ہیں، اللہ کرے کہ وہ قبر میں یعنی اس دنیا سے رخصت اس حال میں ہو کہ اس پر کوئی نماز باقی نہ ہو، لیکن اس کی جو احتیاطیں وہ بھی ضمن عرض کر دی گئیں کہ لوگوں کے سامنے اس انداز میں نماز کو نہ پڑھا جائے کہ جس کی وجہ سے ان پر یہ اظہار ہو جائے کہ یہ اپنی نماز قضا کر رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی اس کا اہتمام کیا جائے۔ SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں
ہمارے وزیر الطاری ہیں ہب بلوچستان سے، مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 موبائل دے کر ایک نیو موبائل لینا چاہے تو شرعاً جائز ہوگا اس کے لیے؟ اگر ہاتھوں ہاتھ کوئی شخص اس طرح موبائل لیتا ہے تو لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ موبائل جو ہے وہ نہ مکیلی ہے نہ موزونی ہے۔ اگر کوئی چیز مکیلی یا موزونی ہو اور جنس ایک ہی ہو تو ان کو کمی بیشی کے ساتھ لینا دینا یہ ناجائز ہوتا ہے، سود ہوتا ہے۔ مکیلی یا موزونی کا مطلب یہ ہے کہ جو ماپ کر بیچی جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ جو وزن کر کے بیچی جاتی ہے، تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی کے ساتھ ایک ہی جنس کی چیز بیچنا ناجائز ہوتی ہے۔ یہاں پر موبائل کی جنس تو ایک ہے، لیکن چونکہ یہ مکیلی یا موزونی نہیں ہے، عددی چیز ہے، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ اگر کوئی شخص کمی بیشی کے ساتھ لینا چاہے، ایک موبائل 10 موبائل کے بدلے میں لینا چاہے تو تب بھی بیچ سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ادھار کر کے اس کو اس طریقے سے بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ حدیث شریف کے ناظرین مزید کالس لیں گے آپ کی۔ میرا نام ہے سفیان رضا۔ کیا جہیز کے برتنوں میں زکوٰۃ آتی ہے؟ جہیز کے جو برتن ہوتے ہیں اس پر کیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جہیز کے جو برتن ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کہ وہ مال تجارت، وہ جو مال نامی ہے اس کے اندر نہیں آتے، نہ یہ سونے میں آتے ہیں، نہ چاندی میں آتے ہیں، نہ روپے پیسے میں آتے ہیں، اور نہ مال تجارت کے اندر آتے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ اگر یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور باقی مال کے ساتھ مل کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتے ہیں تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی، کہ قربانی کا اور زکوٰۃ کا نصاب الگ الگ ہے۔ بعض لوگ اسی دھوکے کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات ان چیزوں کی زکوٰۃ دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں، تب بھی قربانی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو قربانی کا نصاب الگ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ اگر یہ برتن جہیز کے یا کوئی گھر کا سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور باقی سامان کے ساتھ مل کر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے تو ایسا شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن یہ زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں آتا، لہٰذا برتن چاہے جتنے بھی ہوں، فرنیچر چاہے جتنا بھی ہو، اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا الحمدللہ بہت اہم گفتگو ہی۔ ہم مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ راولپنڈی صاحب نے ہمارے ساتھ سلسلے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمر میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جو سلسلے میں سیکھا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔